پلیز مسلمان بھائیوں ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں۔ تو ناظرین اکرام، چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور متقی بادشاہ تھا۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نوافل پڑھنے میں گزار دیتا۔ 557 ہجری میں ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ذرا لیٹا ہی تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کرنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوسری مرتبہ آنکھ لگی تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا، پھر جاگے اور وضو کر کے نفل پڑھے۔ جب تیسری مرتبہ لیٹے تو پھر وہی خواب دکھائی دیا، فوراً اٹھے اور کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت رات کو اپنے خادم کو اپنے متقی اور صالح وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ وزیر آیا تو سلطان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ وزیر نے عرض کیا کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، فوراً وہاں چلے اور بہتر ہوگا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مال و متاع اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے خدام کی معیت میں مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور مصر سے مدینہ منورہ کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ طے کر کے 16 دن کے بعد شام کو عصر کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سلطان اور ساتھیوں نے غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ ریاض الجنت میں بیٹھ کر نفل ادا کیے، روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لیا تو بظاہر حالات معمول کے مطابق پائے۔ سلطان نہایت متفکر ہوا۔ سلطان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر مدینہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کے مشورے سے امیر مدینہ کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر امیر مدینہ نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اسی طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو دعوت عام دی جائے اور اس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا جائے اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے تحائف بھی دیے جائیں۔ اس طرح دعوت میں وہ دونوں آدمی بھی جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں بتائی گئی ہیں آئیں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز پسند آئی اور فوری طور پر اس دعوت کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ پر بادشاہ کی جانب سے بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے۔ اگلے دن اہل مدینہ دعوت میں آئے مگر سلطان کو اپنے مطلوبہ دونوں آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان کے بار بار دریافت کرنے پر کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو تو معززین شہر نے سوچ بچار کے بعد بتایا کہ 2 اہل مغرب دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دونوں نہایت صالح اور عبادت گزار ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں پہ بے حد سخاوت کرتے ہیں۔ سلطان کے حکم پر مذکورہ آدمی لائے گئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا کہ وہی مطلوبہ آدمی ہیں۔ انہوں نے سلطان کے دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ قریب 1 ارباز سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور حج کے بعد روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا تھی تو یہاں ہی قیام کر لیا۔ سلطان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود ان کی رہائش گاہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک معمولی حجرہ کے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، طاق میں قرآن مجید ہے اور ایک کونے میں روزمرہ کے استعمال کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ اچانک سلطان کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے چٹائی پر بچھا ہوا مسلح الٹ دیا۔ اس کے نیچے ایک پتھر تھا،
پتھر کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تک جا پہنچی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں لانٹیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی گئی تو انہوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روم کے رہنے والے نصرانی ہیں۔ ان کو نصرانی بادشاہوں نے کثیر مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھجوایا تھا کہ کسی بھی صورت میں بارگاہ نبوت میں داخل ہو کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد نورانی نکال کر لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور دن نکلتے ہی پہلے سرنگ سے نکلنے والی مٹی مشکوں میں بھر کر جنت البقیع کے مضافات میں ڈالاتے۔ سارا دن ان مشکوں میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتے تاکہ مدینہ کے لوگ ان سے خوش رہیں۔ یہ واقعات سن کر سلطان نور الدین زنگی پر رکت طاری ہو گئی اور دیر تک زار و قطار روتا رہا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں بدبختوں کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے سلطان نے اپنی موجودگی میں جلاد کو دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد نے فوراً اپنی تلوار سے دونوں کے سر گردن سے جدا کر کے دور پھینک دیے۔ اس طرح یہ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر کچھ دیر خون میں لت پت تڑپنے کے بعد جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے نگرانی میں روضہ اطہر کے ارد گرد اپنی گہری خندق کھدائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اسے سطح زمین تک بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے۔ گنبد خضرا اسی مقصورہ کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلطان نور الدین زنگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔